اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حلال اویرنیس ویبینار میں آج ہمیں موقع دیا گیا ہے اور ٹاپک ہے کہ پاکستان پوٹینشیل ان دا گلوبل حلال ٹریڈ اینڈ حلال برانڈنگ ان دا لائٹ آف شریعہ. جہاں تک پاکستان پوٹینشیل ان دا گلوبل حلال ٹریڈ ہے، انشاءاللہ ہمارے دوسرے اسپیکرز اسد سجاد بھائی اور ان لوگوں نے گفتگو کر لی ہوگی اور پاکستان کے بہت ہی ہائی پوٹینشیل کو بیان کیا ہوگا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. میں آپ کو حلال برانڈنگ ان دا لائٹ آف شریعہ پہ کچھ نکات پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تبلیغ کو ایک اہم عنوان قرار دیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 67، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. آیت کے پہلے حصے کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اے ہمارے حبیب، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، ما انزل من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. بس یہ پہنچانا حکم الہی ہے کہ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا جائے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ بات کہی کہ میرے پیغام کو پہنچا دو، اس طرح سے اللہ کے حبیب نے ہم سے کہا کہ میرے پیغام کو ہر اس شخص تک پہنچاؤ جس تک پہنچا سکتے ہو. وہ پیغام اسلام کا پیغام ہے. اور اسی میں ایک گائیڈنس یہ دی گئی، سورہ احزاب آیت نمبر 39، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رسالت کو پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ حساب کرنے کے لیے کافی. اس کے علاوہ بھی میسج پہنچانے پر بہت سی آیات موجود ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 بھی ہے، ھذا بلاغ للناس، پورا ذکر آیا ہوا ہے. اسلام میں تبلیغ اور پہنچانے کے کام کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور خاص کر یہ کہا گیا ہے کہ دین کے پیغام کو جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچاؤ. میرے الفاظ مت پکڑیے گا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آئی نو اٹس اے نیگیٹو وے آف اسپیکنگ، لیکن سمجھانے کے لیے آج دنیا میں مارکیٹنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی بلین ڈالرز، مجھے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں چیک کروں. ایک کمپنی ایک کولڈ ڈرنک اسٹارٹ کر دی ہے، کولڈ ڈرنک پہ کاسٹ کم ہے اس کی مارکیٹنگ پہ، پبلسٹی پہ، تاکہ لوگوں کے ذہن میں داخل ہو جائے. کیا ہے وہ کولڈ ڈرنک کے بجائے اب یہ پی لو، وہ کپڑا استعمال کرنے کے بجائے اب یہ کپڑا استعمال کر لو، وہ موبائل استعمال کرنے کے لیے. حالانکہ کتنی بڑی بات ہے، ایک بلیک کلر کی کولڈ ڈرنک سے وائٹ کلر کی کولڈ ڈرنک نام نہیں لیتا تاکہ کوئی وہ نہ ہو، یا ایک خاص کمپنی کے کپڑے کے بجائے دوسری خاص کمپنی کا کپڑا لے لو، سیمسنگ کے بجائے ایپل لے لو، ایپل کے بجائے ہواوے لے لو، ژیامی لے لو. مارکیٹ میں اس وقت ایک پوری جس کو کہتے ہیں نا جنگ ہے. اب جہاں دنیا میں ہر چیز کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اچھی اور بری، کیا شریعت اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ دینی امور کو بھی بہتر انداز میں، مارکیٹنگ کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کروں گا، مناسب نہیں ہے، دینی امور کو بھی بہتر انداز میں پیش کیا جائے، دینی امور کو بھی اس طرح سے پیش کیا جائے کہ دور تک اس کا ایفیکٹ آئے.
دینی امور کو بھی اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے کہ پبلک کے اندر اس کی ایکسیپٹنس ہونے لگے. بالکل. نماز کے لیے آپ دیکھیں لوگ جاتے ہیں تبلیغ پہ، بلاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں. آج سوشل میڈیا میں واٹس ایپ پہ چھوٹی چھوٹی کلپس آتی ہیں، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، امانتیں دے دو، کسی کا مال مت خرچو، جو بھی دین کی طرف. تو جس طرح سے دین کے اور امور ہیں، اس طرح سے دین کے امور میں ایک اہم امر حلال ہے. ایک چیز کا حلال ہونا، چاہے وہ طہارت اور نجاست کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ حلال اور حرام کسی کے مال کھانے کے لحاظ سے ہو. یہاں پر حلال کو ہم نے طہارت اور نجاست کے عنوان سے لیا ہے کہ انسان جو چیز استعمال کر رہا ہو اسے اطمینان ہونا چاہیے کہ دین اسے قبول کر رہا ہے کہ اسے استعمال کرو، اور دین نے اس کا عنوان رکھا ہے حلال. اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تو یہ بات فرما دی ہے وفی حلال حساب وفی حرام عقاب. اس کے حلال میں حساب ہے، اس کے حرام میں عقاب ہے. تو عقاب سے بچنے کے لیے حلال کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا ضروری ہے. اب ہم لوگوں کو اگر یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ دیکھیں اپنی ٹوتھ پیسٹ چیک کریں، اپنا ٹوتھ برش چیک کریں، اپنا صابن چیک کریں، کیونکہ ہمارے ہاں صرف کھانے میں حلال حرام کی فکر آتی ہے. انہیں نہیں پتا کہ آپ کے جو بوٹ کی پالش ہے اس کے کنٹینٹس حلال ہیں یا حرام ہیں. آپ کے کپڑے میں جو چیزیں بنانے میں استعمال ہوئی ہیں، دھونے میں استعمال ہوئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف لیدر کے مسئلے میں اور کھانے پینے کے مسئلے نہیں. اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مور دین 70% آف آئٹمز وی آر یوزنگ، اس میں آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ یہ حلال ہے یا نہیں. واٹ از دا سمپل ڈیفینیشن آف حلال؟ ہیز اسلام پرمیٹڈ ٹو یوز ہیز اسلام پرمیٹڈ می ٹو یوز دس تھنگ ان دس وے؟ آپ ہر چیز کو اٹھا کے دیکھیں گے جو آپ کی زندگی کی پرسنل یوز میں، کاسمیٹکس ہیں، میڈیسنز ہیں، ہربز ہیں، ہربل میڈیسن ہیں، کپڑے ہیں، پالشز ہیں، یعنی یو نیم دا تھنگ اٹ از دیر. تو حلال برانڈنگ کے ذریعے ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ حلال برانڈنگ کر رہے تاکہ کمائی ہو. روزی تو دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. لیکن ایک انسان محنت کر رہا ہے، خاص کر آغا اسد سجاد صاحب کی ٹیم محنت کر رہی ہے کہ چیزوں کو حلال سرٹیفائی کریں تاکہ لوگوں کو اطمینان حاصل ہو کہ ہم حلال ٹریول کر رہے ہیں، ہم حلال بینکنگ کر رہے ہیں، ہم حلال ٹریڈ کر رہے ہیں. نام لیتا جاؤں گا تو میرا ٹائم ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو حلال برانڈنگ کو نہ صرف یہ کہ میں مفید سمجھتا ہوں، حلال برانڈنگ کو میں ضروری سمجھتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہنچا دو میرے پیغام کو. تو حلال کے پیغام کو اگر ہم پہنچانا شروع کریں تو لوگ حرام سے اور ممنوع چیز سے اپنے آپ کو، اس لیے کہ مسلمان کے دل میں تو اسلام کی محبت ہے. اور اگر اسلام نے حلال اور حرام کا کانسیپٹ دیا ہے، ویسے تو نیچر میں حلال اور حرام کا کانسیپٹ موجود ہے، لیکن ہم اسلام میں آ کے بات کرتے ہیں. نیچر میں زہر حرام، دودھ اگر اس میں زہر نہیں ملا ہو تو حلال ہے. تو یہ تو نیچر ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ دیکھو جو چیز تم استعمال کر رہے ہو وہ حلال استعمال کرو، اور اس حلال استعمال کرنے کی طرف لوگوں کو راغب کرنا عبادت ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب کسی کو آپ حرام یا نجس یا فاربیڈن چیز کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں تو وہ کتنا دل میں آپ کو دعا دیتے ہیں. آئی تھنک حلال برانڈنگ وقت کی ضرورت ہے، نہ صرف مفید ہے، وقت کی ضرورت ہے. اور جس طرح سے دوسری عبادتوں کی طرف مائل کرنا، رغبت دلانا بہت ثواب ہے، لوگوں کو حلال چیز کی طرف مائل کرنا بہت زیادہ ثواب ہے.
اس لیے کہ جب انسان حلال چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کی روح بھی پاک سے پاک، صاف سے صاف، روشن سے روشن، نورانی سے نورانی ہوتی رہتی ہے، اور اس کی زندگی ایک پرسکون زندگی گزر رہی ہوتی ہے کہ ہم حلال چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کیونکہ ماحول ہی یہ ہے کہ حلال چیز ہو، پاکستان میں کیونکہ ماحول ہی یہ ہے مسلمان ہیں تو پاک چیزیں ہوں گی، لیکن اگر آپ مرغی کے ذبح کرنے کے مسئلے پر آ جائیں، دوسرے مسائل پہ آ جائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں شریعت کے قانون کے مطابق نہیں ہیں۔ اور اس ٹیم نے بہت بہتر انداز میں اس کام کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، بلکہ بڑھا ہی رہے، میں تو فیصلہ کرنے کی کیا بات کر رہا ہوں، بڑھا ہی رہے ہیں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کا یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کے ذریعے ہم تک پہنچائے، ہم ہر مسلمان تک پہنچائیں اور اسے حلال کی طرف نہ صرف ترغیب دلائیں، بلکہ اسے دل سے راضی کریں کہ وہ صرف حلال چیزوں کو استعمال کرے تاکہ اس کی روح صاف رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کو حلال چیزوں کے ذریعے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔